الحمد لولیہ وسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ خوابوں کی تعبیر کے متعلق ہمارا آج کا موضوع جاری ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے کسی نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں سیاہ کتے کو دیکھا، اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ الجواب بیون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سفید کتا اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں معاشرتی طور پر مصائب اور مشکلات کے آنے کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اگر کسی نے براؤن بھورا کتا خواب کے اندر دیکھا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرے میں اس کا دشمن غلط افواہیں پھیلائے گا۔ یعنی براؤن کتا دیکھا تو غلط افواہیں پھیلنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ سفید کتا دیکھا تو معاشرتی طور پر مصائب اور مشکلات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ سیاہ کتا خواب کے اندر اگر کسی نے دیکھا تو اس کی تعبیر حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شریر دشمن کے ساتھ جو ہے وہ معبر فرمائی کہ شریر دشمن اس کا دنیا میں ہوگا جو کہ اس کو جسمانی یا روحانی طور پر یعنی دین اور دنیا کے اعتبار سے نقصان پہنچائے گا۔ کالے کتے کو شیطان کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو شیطان والے معاملات ہیں کوئی دشمن اس کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات جو ہے وہ کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کالا کتا جو ہے وہ خواب کے اندر دیکھا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی زندگی گناہوں کے اندر ملوث ہو کر گزر رہی ہے۔ اس کو اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اللہ پاک کی فرما برداری والے کام جو ہے وہ کرتا رہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے سیاہ کتا خواب کے اندر دیکھا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس پر قرض کا بوجھ ہوگا، یعنی وہ مقروض ہوگا، قرضہ جو ہے وہ اس کے سر پر جو ہے وہ چڑھے گا۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، دشمنوں کے شر سے بچائے، جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے نجات عطا فرمائے، غلط افواہوں سے سب مسلمانوں کو بچائے۔ غلط افواہوں کے متعلق یہ ذہن نشین کیا جائے کہ اسلام کسی مسلمان کے متعلق غلط افواہوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک کو دو، دو کو چار، چار کو آٹھ کر کے کسی کے متعلق بات کو بیان کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہتان کے اندر اس کو شمار کیا گیا اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بہتان یہ کھلا گناہ ہے، یہ اللہ پاک کی دشمنی مول لینے والا کام ہے۔ مومن کی عزت کو داغدار کرنا اس کی اجازت حدیث طیبہ میں نہیں دی گئی۔ تو غلط افواہوں سے یہ چند کلمات میں نے آپ کو عرض کیے، اس کی نہ حدیث اجازت دیتی ہے، نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ ہماری تہذیب اجازت دیتی ہے کہ اس کے اندر فتنہ ہے، مسلمان بھائی اور بہنوں کے درمیان میں دوری ہے۔ غلط افواہ پھیلانے سے دشمن کو نقصان پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ پاک غلط افواہوں سے محفوظ فرمائے۔ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اللہ پاک اس کی جو تعبیر ہم نے بیان کی اس تعبیر کے نقصان سے اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ بچائے۔ آخر میں ایک وظیفہ عرض کروں گا، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح 30ویں سپارے کے آخر میں جا کر یہ صورت آتی ہے۔
7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو اس کا وظیفہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، میرے اللہ نے چاہا تو قرضے سے بھی نجات رہے گی، شریروں کے شر سے بھی نجات رہے گی، دشمنوں کی دشمنی سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی آپ کی عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے تو آپ کی عزت خراب ہونے سے بھی اس صورت کی برکت سے میرے رب نے چاہا تو محفوظ رہے گی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرا رب جو ہے وہ مالک ہے، جس کو چاہے عزتوں سے نوازے، جس پر چاہے ذلتیں جو ہے وہ مسلط کر دے۔ اللہ ہمیں ذلتوں سے بچائے اور ہماری عزتوں کو مزید برکت والا بنائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ